بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا عظیم شہزادہ، ایک ایسا عظیم خانوادہ کہ جس کی رگوں میں خون رسول، کہ جس کی نسل میں حب علی، جو خاندان بطول حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام۔ کون امام علی رضا؟ کہ جو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شہزادے، اور حضرت امام موسیٰ کاظم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شہزادے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت امام باقر علیہ السلام کے شہزادے، اور حضرت امام باقر علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت امام زین العابدین کے شہزادے، اور حضرت امام زین العابدین جو ہے وہ حضرت امام حسین کے شہزادے، اور حضرت امام حسین اور امام حسن جو ہیں یہ مولا کائنات کے شہزادے ہیں۔ حضرت امام علی رضا، آپ کو علم ہے کہ ذوالقعدہ کے مبارک مہینے میں آپ کو شہادت جیسی عظیم نعمت میسر ہوئی۔ آپ کا نام تو علی ہے، لقب جو ہے رضا ہے، اور کنیت جو ہے وہ ابو الحسن ہے، اور آپ کے والد محترم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی ولادت جو تھی اسی مہینے کی 11 تاریخ کو ہوئی، یا 11 ربیع الاول شریف کو ہوئی، 1953 مدینۃ المنورہ کے اندر ہوئی۔ اور آپ کی تعلیم اور تربیت جو ہے وہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے خود فرمائی، اور آپ کی والدہ محترمہ، آپ کو بشارت دی گئی، آقا علیہ السلام خواب میں انہیں دیدار کرایا، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سالیہ خاتون، تیری گود میں آنے والا جو شخص ہے اس کی ہدایت سے اور اس کے نور سے پوری دنیا جو ہے فیض یاب ہوگی۔ حضرت امام علی رضا، آپ بہت بڑے عالم محدث تھے، قرآن پاک کو ایک ایک آیت کو اپنے سینے میں بسا رکھا تھا۔ آپ کی خدمت میں کوئی بھی سوال کرتا، کوئی مسئلہ پوچھتا تو آپ قرآن پاک کی آیت سے اس کے مسئلے کا جواب دیتے اور اس کا حل بتاتے۔ حضرت امام علی رضا، قرآن پاک سے آپ کی بڑی دوستی تھی، اور قرآن پاک سے ہی آپ دین اور دنیا کا حل تلاش کرتے۔ حضرت امام علی رضا، آپ بڑے خوبصورت تھے، اور خوبصورت ہوتے بھی کیوں نہ، جب شہزادہ مولا کائنات کا تھا، نور نظر حضرت امام موسیٰ کاظم کے تھے، جگر گوشہ سیدہ خاتون جنت تھے۔ حضرت امام علی رضا جب بازار سے نکلتے، غیر مسلم آپ کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیتے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ معروف کرخی بہت بڑا آدمی تھا، غیر مسلم تھا، لیکن جب آپ کا چہرہ دیکھا، وہ دیکھتے دیکھتے ہی کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کا امتی بن گیا تھا۔ حضرت امام علی رضا آپ کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے، حضرت معروف کرخی۔ اور حضرت امام علی رضا، آپ کو علم ہے کہ یہ 8ویں امام ہیں، جو 12 امام ہیں، جو 12 ائمہ ہیں، ان میں سے 8ویں جو ہیں وہ حضرت امام علی رضا ہیں۔ اور آپ کو آخری وقت جو ہے وہ زہر دیا گیا تھا، اور وہی زہر پوری رگوں میں اثر کرتا رہا، اور اسی سے آپ کو شہادت مل گئی۔ اور آج بھی ایران کے اندر مشہد میں آپ کا مرکز، رشد و ہدایت کا جو مرکز ہے، آج مشہد میں چلے جائیں، اور اس فقیر نے الحمدللہ کچھ سال پہلے جا کر دیکھا کہ آپ کے روزے مبارک کو ہدایت کا چشمہ رب العالمین نے بنا دیا، اور اتنا حسین اور اتنا خوبصورت آپ کا روزہ ہے کہ سونا ہی سونا لگا ہوا ہے، اور چاروں طرف سبیلیں لگی ہوئی ہیں، اور پھر وہاں جو لنگر کھانا ہے، آپ کو ایک بتاتا چلوں
کہ بزرگوں کے درباروں پر جو آنے والے زائرین ہیں انہیں لنگر دیا جائے تو احترام سے بٹھا کر دیا جائے، کیونکہ وہ حضرت چاہے امام علی رضا کے مہمان ہیں، چاہے داتا علی حجویری کے مہمان ہیں، چاہے خواجہ اجمیری کے مہمان ہیں، انہیں بٹھا کر لنگر کھلایا جائے۔ ہماری جب حاضری ہوئی ہمارے ساتھ 25 آدمی تھے، اور ہر ایک نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، باوقار طریقے سے بہترین وہاں ریسٹورنٹ پی سی نما اس کے اندر بٹھایا گیا باوقار طریقے سے، پھر لنگر کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ نے کھانا کیا ہے، اور پھر مرضی کا لنگر دیا گیا۔ آج بھی میری اس گناہگار آنکھوں کا یہ مشاہدہ ہے، خانہ کعبہ روضہ رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر لوگوں کا رش ہے مانگنے والوں کا، وہ حضرت امام علی رضا کے روضے مبارک پر آپ کو نظر آئے گا۔ تو حضرت امام علی رضا آپ بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، اور فقہ پر آپ کو بہت بڑا عبور تھا، اور عبادت اور ریاضت کا آپ بہت بڑا نمونہ تھے۔ حضرت حافظ ابن حبان فرماتے ہیں کہ آپ کا روزہ مبارک جو ہے وہ مشکلوں کی کنجی ہے، اگر کوئی شخص پریشان ہے آپ کے دربار پر حاضری دے، اور اس حاضری کے سبب اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، ملا جامی نے اپنی کتاب شواہد النبوت سیرت مصطفیٰ میں یہ واقعہ لکھا، اور وہ شخص آ کر کہنے لگا کہ حضور دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے فرزند عطا فرمائے۔ تو آپ مسکراتے ہوئے فرمانے لگے کہ تم تو ایک فرزند مانگ رہے ہو، میرا رب تمہیں 2 فرزند عطا فرما رہا ہے۔ اب وہ شخص بڑا خوش ہوا، اور اس نے دل میں یہ سوچا کہ حضور پھر میں ایسے کرتا ہوں، ایک کا نام محمد رکھوں گا اور ایک کا نام علی رکھوں گا۔ تو حضرت امام علی رضا مسکرا کر فرمانے لگے کہ تم نے ایک کا نام عمر رکھنا ہوگا اور ایک کا نام علی رکھنا ہوگا۔ یہ محبت تھی خاندان رسول کو اصحاب رسول کے ساتھ، اور خصوصاً خلفائے راشدین کے ساتھ۔ حضرت امام علی رضا ایک مرتبہ ایک ساتھی کے ساتھ ایک باغ میں تشریف لے گئے، اور یہ واقعہ بھی ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت رسول شواہد النبوت میں لکھا ہے۔ آپ جب باغ میں تشریف لے گئے تو آپ ایک سنگی سے گفتگو کر رہے تھے، اور اتنی دیر میں ایک چڑیا آئی، وہ سامنے تڑپتی رہی، کچھ فریاد کرتی رہی۔ حضرت امام علی رضا نے اپنے اس سنگی کو کہا کہ آپ کو علم ہے یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اب وہ سنگی کیا کہتا ہے کہ حضور اس کی بولی یا خدا سمجھ سکتا ہے، یا مصطفیٰ سمجھ سکتے ہیں، یا ابن رسول اللہ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں، یا اس کی بولی خدا سمجھ سکتے ہیں، یا مصطفیٰ کریم سمجھ سکتے ہیں، یا ابن رسول آپ سمجھ سکتے ہیں، حضور مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تو حضرت امام نے فرمایا کہ یہ چڑیا کہہ رہی ہے کہ میرے گھر میں ایک سانپ ہے جو میرے بچوں کو اذیت پہنچانا چاہتا ہے، تکلیف دینا چاہتا ہے۔ اے ابن رسول اللہ آج میری مدد کریں، اے ابن رسول اللہ آج میری مدد کریں، اے ابن رسول اللہ آج میری مدد کریں۔ تو حضرت امام علی رضا نے حکم دیا کہ جاؤ اور دیکھ کر آؤ حقیقت کیا ہے۔ جب وہ شخص دیکھنے گیا تو سانپ گھر کے اندر چل رہا تھا، اس شخص نے اس سانپ کو مار دیا، اور مارنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا کہ تم نے ایک انسان کی جان بچائی ہے، معصوموں کو بچا لیے، اللہ تمہاری اس دنیا میں بھی حفاظت کرے، روز محشر بھی حفاظت کرے۔ اور آپ کے بہت سارے اقوال بھی ہیں، لیکن چند اقوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے کہ انسان کی شخصیت کی پہچان اگر کوئی کرنا چاہے تو کس طرح ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی زبان کی گفتگو سے ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو پرکھنا چاہے یہ کیسا ہے یہ کیسا ہے، تو فرمایا کہ اس سے گفتگو کرو، اس کی زبان کی جو گفتگو ہوگی وہ اس کی پہچان کرا دے گی۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ خاموشی یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر آپ فرماتے کہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچو، تولو، قدم سوچ کر اٹھاؤ، کہیں تمہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اور تیسرے قول میں آپ فرماتے ہیں کہ برے بندے کی دوستی جو ہے
وہ انسان کو خوار کرتی ہے، برے بندے کی دوستی انسان کو خوار کرتی ہے، اور اچھے بندے کی جو دوستی ہے وہ انسان کو منظر مقصود پر پہنچاتی ہے۔ اور پھر آپ نے ایک مقام پر فرمایا کہ خدا کے بندوں سے کبھی بھی دشمنی نہ کرو، خدا کے بندوں سے کبھی بھی دشمنی مت کرو، ان سے پیار کرو۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں جو شخص اپنی منزل کو نہیں پہچانتا وہ اس دنیا میں ہلاک ہو جائے گا۔ پہچاننا کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اللہ رب العزت نے انسانوں کی سرداری ہمیں عطا کی ہے، ہمیں مسلمان بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا۔ اللہ رب العزت نے بے بہا نعمتیں ہم پر نازل کی ہے، ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ پھر آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو تحفہ تحائف دیا کرو، اس سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے گھروں میں تحفہ تحائف بھیجا کرو، یہ میرے نانا کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو گیا تھا، آپ بکری کا بچہ جب ذبح کرتے، آپ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کو ضرور بھیجا کرتے تھے اور اپنے اصحاب کے گھر میں تحفہ تحائف بھیجتے تھے۔ تو حضرت امام علی رضا آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے درمیان سے نفرتیں ختم ہو جائیں، کدورتیں ختم ہو جائیں، منافقت ختم ہو جائے، تو تم ایک دوسرے کے گھروں میں تحفہ تحائف ضرور بھیجا کرو۔ گویا کہ اس مہینے میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام آپ کی شہادت ہے، آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ کی خدمت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص شریف پڑھ کے ضرور بخشیں۔ اللہ رب العزت اس امام زادے کے صدقے ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنی بخشش کے اور اپنے رحمت کے سائے میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔